لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں آپ کا میزبان علی رضا، اور آپ تمام جتنے بھی ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، ہمارے دوست، احباب، ہمارے چھوٹے بچے یہ ٹیلی ویژن پر ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، ان سب کو خوش آمدید خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے۔ ناظرین محترم، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان میں جو کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے، پاکستان سے باہر جو کارہائے نمایاں انجام دے رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے، بلکہ کوئی یہ 2 4 5 10 20 برس کی بات نہیں ہے، بلکہ برسہ برس کی بات ہے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے غربا، مجبور، بے بس و لاچار لوگوں کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں، وہ اپنی مثال آپ ہیں، اور پھر کسی کی مدد کر کے اس مدد کو جتلانا دنیا کا سب سے بدترین کام ہے۔ ہم صرف اس لیے یاد دلاتے چلتے ہیں کہ جیسے جیسے گاہے بگاہے جو مواقع ہوتے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ان مواقعوں کو آپ تمام معزز خواتین و حضرات کے درمیان پہنچا کر ان غربا، مساکین لوگوں کی خدمت کا سلسلہ شروع کرتا ہے۔ اب جیسے عید قرباں قریب تر ہے، عید الاضحیٰ قریب تر ہے، اور عید الاضحیٰ میں ہر ایک خوشیاں مناتا ہے، ہر ایک خوشیوں میں سرشار رہتا ہے، چھوٹے بچے، بڑے، یعنی چھوٹے بڑے بزرگ سب قربانی کے جانور کی خرید فروخت میں لگے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان جانوروں کو لا کے پالا جاتا ہے، ذبائش کی جاتی ہے ان جانوروں کی، اور اس کے بعد انہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، معاملہ صرف یہاں تک نہیں ہے، بلکہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے، اور وہ معاملہ یہ ہے کہ ہم اور آپ، ہم سب مل کر غریبوں کے لیے ان خوشیوں کے لمحوں میں کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہمیں آپ کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جن خوشیوں کو صاحبان کی صورت میں ہمارے اور آپ پر سایہ فگن کرتا ہے، وہ ہمیشہ صدیوں جاری و ساری رہیں۔ لیکن ناظرین محترم، سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم ان غربا، ان ضرورت مند افراد کے لیے کیا کر رہے ہیں کہ جن کا سہارا سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہے۔ ہم خوشیاں مناتے ہیں تو کیا ان کو بدحالی میں چھوڑ دیں؟ ممکن نہیں ہے۔ ہم پیٹ بھر کر کھائیں اور وہ بھوکے رہ جائیں، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ دیکھیے، اچھا، مزے کی بات ناظرین محترم یہ ہے کہ اجتماعی قربانیوں سے جو فیض حاصل ہوتا ہے، جو فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اجتماعی قربانیوں میں آپ دنیا کے جس ملک میں ہیں، جس اسٹیٹ میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس جگہ بھی ہیں، آپ ہمارے ٹیلی فون نمبرز جو ٹیلی ویژن کے اسکرین پر آپ کے سامنے آ رہے ہیں، آپ ان نمبرز میں سے اپنا نمبر چوز کر کے ہمیں فون کر دیں۔ ایک ٹیلی فون کال کے ذریعے آپ کے قربانی کا جانور بھی آپ خرید سکتے ہیں، اور اسی قربانی کے جانور کو آپ اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کے بعد اس کا گوشت کہاں بھجواتے ہیں، کن کے پاس بھجواتے ہیں، یہ بھی آپ کی مرضی پر ہے۔ اجتماعی قربانیوں سے فائدہ یہ ہوتا ہے ناظرین کہ برسہ برس ہو گئے اجتماعی قربانیوں سے حاصل ہونے والا گوشت ان غربا، مساکین، مجبور، بے بس و لاچار ضرورت مند افراد تک پہنچایا جاتا ہے کہ یقین مان لیجئے سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے گوشت جیسی لذت نہیں اٹھا پاتے وہ غریب۔ ارے ناظرین، آپ سوچئے نا، جن کے پاس پانی نہیں ہے، جن کے پاس گندم نہیں ہے، جن کے پاس خوراک نہیں ہے، جن کے پاس صاحبان نہیں ہے، وہ زندگی میں گوشت اور گوشت جیسی نعمتوں کا
استعمال کرنا ہی تصور نہیں کرتے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی ان اجتماعی قربانیوں میں شمولیت کے بعد ہوتا یہ ہے کہ یہ گوشت دور دور دراز رہنے والے غربا، مساکین، ضرورت مند افراد تک پہنچایا جاتا ہے۔ اور وہ کرتے کیا ہیں؟ وہ کرتے یہ ہیں کہ جو ضرورت کا ان کا گوشت ہوتا ہے 2 4 5 دنوں میں عید کے، وہ رکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اسی گوشت کو سکھا لیتے ہیں وہ، کیونکہ فریزر ان کے پاس نہیں ہے، فریج ان کے پاس نہیں ہے، تو اس گوشت کو سکھا کر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، اور جب دل چاہتا ہے کبھی تو اس گوشت کو پانی میں ڈبو کر نرم کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پکا لیا جاتا ہے۔ کیا غربت کی بھی کیا منازل ہے ناظرین، سمجھ میں نہیں آتا کچھ کہ زندگی کو کہاں سے کہاں انسان حساب کتاب میں لا سکتا ہے۔ نئی عقل میں بیٹھتی بات۔ اب کوئی اگر یہ کہے کہ بھائی اللہ نے غریب کو بھی پیدا کیا، امیر کو بھی پیدا کیا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو دے نہ دے، ایسا ہے، ضرور ہے ایسا، لیکن دیکھیے پروردگار عالم کی حکمت کیا ہے، یہ وہی جانتا ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے کہ کسی کو موج بے قراں کی طرح نوازتا ہے، کسی کو بارش کے چند قطروں کی طرح سیراب کرتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اور ہم اگر اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عنایتیں ہم اور آپ پر ہیں، تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ اللہ کے وہ بندے جو ضرورت مند ہیں، جن کے منتظر نگاہیں ہمارے اور آپ کی جانب اٹھی رہتی ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ ناظرین محترم، اجتماعی قربانیوں کا یہ 2024 کا سیشن ہے ہمارا، اور اس 2024 کے سیشن میں یاد دلاتے چلے ہم آپ کو، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر تو ساری چیزیں آئی رہی ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کاؤ شیئر جو ہے پاکستانی روپیز میں 18,000 جس کی قیمت بنتی ہے، اور پوری کاؤ 1,26,000 پاکستانی روپیز میں بنتی ہے، اور جو بکرے ہیں، بکروں کی قیمت بنتی ہے 32,000 پاکستانی رقم میں۔ یہ ہم نے آپ کو اس لیے بتا دیا ناظرین محترم کے ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کے سامنے جو نمبرز نظر آ رہے ہیں، ان نمبروں میں آپ اپنا نمبر چوز کر کے ہمیں فون کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں تو ہم سے اسٹوڈیوز کی ٹیلی فون لائن پر بھی بات کر سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو ہمارے ڈائریکٹ نمبر جو آپ کی اجتماعی قربانیوں کو یکجا کرنے کے لیے ہمارا نمبر موجود ہے، اس نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں، اور کال کرنے کے بعد آپ بتا دیجئے کہ آپ اپنے جانور کہاں قربان کروانا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہمارے ساتھ 2 نفیس شخصیات موجود ہیں۔ ایک نفیس احمد خان صاحب ہیں، آپ کی آمد کا شکریہ بہت، اور ایک پروفیسر نفیس صاحب موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان عظیم کرم، اور ان کے ساتھ ساتھ زہیب اشرفی صاحب موجود ہیں۔ آپ کیسے ہیں حضور؟ ٹھیک ہے الحمدللہ، آپ ٹھیک؟ آپ تو بالکل چاند سے دولہا بن کے آئے ہیں، محبت آپ کی، اور ہیں بھی معصوم پیارے سے آدمی آپ۔ اللہ آپ کو بہت خوشیوں میں رکھے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ساری تمام تر تفصیلات آپ تک پہنچ گئیں، اور میں چاہتا ہوں کہ پروفیسر صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلے پروفیسر صاحب سے ہم گفتگو یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ قربانی کا جو سلسلہ ہے شروع کب سے ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے وجوہات کیا ہیں؟ جناب علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما ودع یا واسع الکرم۔ متعدد مرتبہ یہ باتیں سامنے آتی رہیں، اور ہر شخص نے مجھ سمیت اپنے اپنے انداز میں فلسفہ قربانی پر گفتگو کی۔ بڑی سیر حاصل گفتگو بھی ہوئی انہی پروگراموں میں۔ جہاں تک تعلق قربانی کا ہے،
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا امتحان تھا اپنے ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام. واہ کیا اچھی بات وہ کی آپ. کتنا عظیم منظر تھا جی یا کتنی عظیم قربانی تھی یا کتنی عظیم اس کا ایثار تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خواب میں بشارت سنا رہے ہیں کہ اپنی سب سے اچھی عمدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو. وہ 8 ذی الحجہ کو واہ. انہوں نے خواب دیکھا. اب انبیاء علیہ السلام کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوتا ہے. بے شک عام آدمی کا تو خواب ہوتا ہے. بے شک. انہوں نے دوسرے دن بیچاروں نے 100 اونٹ قربان کر دیے. پھر دوسرے دن خواب دیکھا, انہوں نے پھر 200 اونٹ قربان کر دی. اب وہ بیچارے بڑے ششوپش میں. پھر بھی یہ آ رہی ہے ندا کہ اپنی سب سے زیادہ عظیم تر, سب سے زیادہ عمدہ تر چیز کو قربان کرو. انہوں نے کہا ہو سب سے زیادہ عظیم تر چیز تو پھر ایک ہی میرے پاس ہے, بڑھاپے کی کا آسرا, ایک اولاد, اور وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. کسی نے 9 سال لکھا, کسی نے 13 سال لکھا. 9 یا 13 کے درمیان تھی. بس ایسے. جی تو اب کیا ہوا, ان کو خواب دکھا. تب انہوں نے پھر یہ ٹھان لیا کہ یہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی, اس لیے کہ اس سے مانی زیادہ جا رہی. اور کوئی پسندیدہ چیز نہیں تھی. جی اس سے زیادہ نہیں. اب یہ اللہ نے کیوں آزمایا؟ ظاہر آزمائش ہوتی ہے, جی بڑوں کی آزمائش بڑی ہی ہوتی ہے. غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم. آئے ہائے کیا کہاں سے کہاں پہنچائی. غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. واہ 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 واہ. اقبال نہیں, نہایت اس کی حسین یعنی وہ جو قربانی 10 تاریخ کو ہوئی, وہ 10 محرم الحرام کو باقاعدہ جو روک لی امام گئی تھی حسین نے قربانی. جی رک گئی, وہ وہاں پر ادا ہو گئی. جی اب یہ جہاں تک تعلق ہے اس کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے, اور وہ اپنی حکمت کے اعتبار سے فیصلہ فرماتا ہے. کہیں معلوم ہوا ذرا سا غفلت کا پردہ ڈال دیا آنکھوں پر, معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام نے منع کرنے کی چیز کو جو منع کیا وہ صرف کیا تھا, اس مقام جب انہوں نے کھا لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے آدم جو چیز کو میں نے منع کیا تھا وہ چیز جو تم نے کھا لیا ہے, یہ جنت کے اندر اس کا استخراج کی جگہ نہیں, اب زمین ہی ہے. جنت تو پاکیزہ ہے نا, وہاں پر بولو براز کا تو کوئی تصور نہیں. صحیح. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں, بے شک بے شک. اس سے بارز وجود میں آتا ہے. کائنات کے اندر سارا کہہ لیجئے کہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا, اور اس کائنات میں پوری روئے زمین پر جن ہی جن تھے, ان کا بسیرا تھا. جب رب العالمین نے چاہا کہ مجھے شناخت کیا جائے اپنے مخلوق کو, انہوں نے بندے کی صورت کے اندر پیش فرما دیا. اللہ تبارک تعالیٰ کی مخلوق آئی جو اس کی حمد و ثنا میں رطب اللسان رہتی ہے. واہ. لہٰذا یہ آدم علیہ, اب یہاں پر سوچنے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ دیکھیے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ایسا خواب جس کو کوئی سنے تو اس کا یقین بھی نہیں کرے کہ یار یہ کس طرح کا خواب ہے کہ اولاد کی وہ مانگی جا رہی ہے قربانی, اور اگر یہی قائم رہتی تو قیامت تک کیا ہوتا, کون کرتا بھائی اپنے اولاد کی قربانی. اور اگر ان کی قربانی ہو جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا نسب کیسے چلتا. واہ کیا بات. یہ حکمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اب صرف اور صرف اللہ تعالیٰ آزما رہا تھا, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کے آزماتا ہے, کسی سے لے کے آزماتا ہے. بے شک بے شک. کسی سے کو آزماتا ہے دیکھ کر کہ اس کے دل میں کیا ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے خلیل کو جو آزمایا تھا وہ صرف اس لیے آزمایا تھا کہ کبھی ایسا تو نہیں کہ اسماعیل کی محبت میرے خلیل کے
دل میں واہ۔ مجھ سے زیادہ تو نہیں ہے، بس یہ آزمائش تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش میں حکمتیں ہیں، اور آزمائش کے اوپر جو پورا اترتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سناتا ہے کہ وہی میرا مقرب بندہ ہے، وہی میرا واہ، پسندیدہ واہ، بندہ واہ، ہے، واہ، واہ۔ وہی بندہ کا لیجیے عبادت کے قابل ہے، وہی بندہ نعمتیں اور رحمتوں کے قابل ہے کہ جو بندہ در حقیقت کیا کرے، وہ بندہ اللہ کی راہ میں اللہ کے متعین کردہ امتحان میں، جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ ہم اپنے مقرب بندوں کو آزماتے ہیں بھوک سے، پیاس سے، جانوں سے، مالوں سے، حتیٰ کہ اشیاء خورد و نوش تک سے۔ جی بس خوشخبری ہے ان صابروں کے لیے جو مصیبت کے وقت مصیبت برداشت کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، اس سمجھنے کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس فعل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ بیٹے کی تو قربانی نہیں ہوئی، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کے، کیونکہ دلوں کا راز جاننے والا رب ہے، ان کو پتہ ہے کہ نہیں ابراہیم سب کچھ کر سکتا ہے میری محبت میں، بے شک۔ بیٹا بھی قربان کر اور سکتا ہے۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، جی جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں، ان سب نے خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر امتحان دیا ہے۔ ہر امتحان دیا، طرح طرح کے امتحانوں کے اندر ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مبتلا فرمایا اور دیکھا کہ لیکن سب ثابت قدم تھے۔ بس یہی مجھ میں، آپ میں اور انبیاء اور رسل کے اندر فرق ہے بے شک ایسا ہی ہے۔ کہ ہم کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ انبیاء ہمارے جیسے ہیں یا ہم انبیاء جیسے، معاذ اللہ سبحانہ معاذ اللہ۔ بالکل ان صحیح۔ کی تو تمام باتیں وہ سلیکٹڈ 1,24,000 کم و بیش، دنیا اس وقت کتنی ہے 5.5 ارب کے اعتبار جی سے، ہاں، جی ہاں، 1,24,000 تو یوں سمجھ لیں پوائنٹوں میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کا بولنا رب کا بولنا ہے، واہ۔ ان کا پسند کرنا رب کا پسند کرنا ہے، ان کا فرمان رب کا حکم ہے۔ لہٰذا اسی طرح ہر انسان جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ ہے۔ معجزہ ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم ذبیح اللہ، جی۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ باقی رہے، ان سے نسب چلا، رسول اللہ کے جد اعلیٰ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم انہی کی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہیں، جتنا خراج تحسین پیش کریں واہ۔ وہ کم ہے۔ ناظرین محترم، آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے یہ سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ناظرین محترم، ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری ہے۔ پروفیسر نواب نفیس صاحب کا مدلل بیان آپ نے سنا۔ ہمارے پاس ایک نفیس شخصیت اور موجود ہیں، آپ سے بھی گفتگو کرتے چلیں گے۔ ہم آتے ہیں حمد باری تعالیٰ کی جانب۔ زہیب اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور میں چاہتا یہ ہوں کہ زہیب اشرفی کی موجودگی اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سے کہیں کہ بہت حسین سا کلام وہ پیش کریں کہ جو آپ کے دل میں موجود ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد و رسول اللہ۔ بے نوا کی صدا سنتا ہے، التجا سب کی خدا سنتا ہے۔ ہم کے بندے
بندے ہیں ثنا کرتے ہیں، وہ کہ خالق ہے صدا سنتا ہے، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا، لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، پھر تو میرے ایمان کو توانائی عطا کر، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، برسوں نہیں صدیوں سے میں بیمار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، ایک تیرا اشارہ ہو آسان ہو مشکل، ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا ایک لہر اٹھے اور میں اس پار ہوں مولا، مولا میں بندہ عاصی ہوں، اور یہ نقطہ اسود بھی میرے دل سے مٹا دے، یہ نقطہ اسود بھی میرے دل سے مٹا دے، اندر کے چھپے چور سے بیزار ہوں مولا، اندر کے چھپے چور سے بیزار ہوں مولا، میں بندہ عاصی ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے تھے زہیب اشرفی کو۔ ہم خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے آپ تمام معزز خواتین و حضرات سے مخاطب ہیں۔ ناظرین محترم، ہماری ان ٹرانسمیشنز کا، ان براہ راست نشریات کا جو مقصد ہے، ان ٹیلی تھونز کا جو مطلب ہے، وہ ہے صرف یہ کہ ہم اور آپ مل کر ضرورت مند افراد کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے
غریب مجبور بے بس و لاچار لوگوں کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ ایسا کام انجام دیتے چلے جائیں کہ جس سے آنے والی عید کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں، یعنی ہم اور آپ بھی خوشیاں منا رہے ہیں اور جو غریب ہیں، غریب اور ان کے بچے بھی ان خوشیوں کو سیلیبریٹ کر رہے ہوں۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ تمام جتنے بھی معزز خواتین و حضرات ہیں، آپ ٹیلی ویژن کی اسکرین پر اگر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کے سامنے موجود ہیں وہ ٹیلی فون نمبرز، وہ تمام ڈیٹیلز موجود ہیں کہ جن ڈیٹیلز کے ناطے آپ ایک لمحے میں اپنے لیے قربانی کے جانور خرید بھی سکتے ہیں، اور اس قربانی کے جانور کو آپ جہاں قربان کرانا چاہتے ہیں وہاں آپ بتا دیجئے، اور اس کا گوشت ان غریبوں تک پہنچا دیا جائے گا کہ جن لوگوں کو ان چیزوں کی اشد ضرورت ہے۔ نفیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نفیس بھائی کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا آپ کا ارادہ ہے کہ خواجہ غریب نواز ٹرسٹ جو ہے یہ بہت ہی زبردست طریقے سے کام کر رہا ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے باہر ہیں یا پاکستان میں ایسے علاقوں میں ہیں کہ جہاں انہیں قربانی کا جو سلسلہ ہے اس میں مشکلات ہیں یا ان لوگوں تک وہ نہیں پہنچا پاتے کہ یہ گوشت جس طرح یہ ان کی انتظامیہ ہے، جس طرح ان کے ورکرز ہیں، ایک بہت احسن طریقے سے اور بہت ایک ترتیب کے ساتھ باقاعدہ ان کے پاس پورا شریعہ بورڈ ہے اور جو اس طریقے کے تحت قربانی کرواتے ہیں اور پھر اس کی تقسیم کراتے ہیں، جو سب سے مشکل کام ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے یہ ایک بڑا انعام بھی ہے جو پاکستان سے باہر ہیں اور جو قربانی کرنا چاہتے اصل ہیں۔ میں نفیس بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جی ہم اپنے وطن میں تو قربانی کو سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، بالکل، جانوروں کا جب ذبیحہ ہوتا ہے اپنے گھر میں یا گھر کے باہر جہاں بھی ہوتا ہے وہاں کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ فیسلٹیز آپ کو ہیں نہیں۔ بالکل صحیح۔ آپ دنیا کے جس ملک میں بھی قربانی کرنا چاہیں آپ جا کے ان کو پیسے دے آئیے، جگہ مختص ہے ان کی الگ، ایک انہوں نے جگہ وقف کی ہوئی ہے، بالکل وہ آپ کو کہیں گے کہ جناب فلاں دن اتنے بجے آ کے آپ اپنے یہ گوشت لے جائیے گا، بالکل ایسے ہی۔ تو ناظرین محترم، قربانی کا جو اصل جز ہے، جو مزہ ہے، وہ آپ کے اپنے وطن میں ہے۔ دیکھیے آپ امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، آپ آسٹریلیا میں ہو، آپ یورپین کنٹریز میں ہو، کہیں بھی ہوں، لیکن میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کا دل جو ہے آپ کے وطن میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب خوشیوں کے دن ہوتے ہیں تو دیار غیر میں رہنے والوں کا جو دل ہے وہ ان کا اپنے گھروں میں، اپنے خاندانوں میں ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں میں رکھے، ہمیشہ شاد و آباد رہیں۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے جو کام انجام دیے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے کوئی ڈھکے چھپے نہیں، اور ایک اعتماد بحال کیا ہے کہ آپ جو قربانی یہاں پیش کر رہے ہیں وہ ایز اٹ از ان لوگوں تک پہنچے گی جو اس کے مستحق ہیں۔ جی، یہ سب سے بڑا انعام ہے کہ آپ کی چیز، آپ کی امانت ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، یتیم ہیں، مساکین ہیں، اور ایسے ایسے علاقوں میں ہیں جہاں علی بھائی ہم لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے۔ جی بالکل، ندیوں کے پار، پہاڑوں کے پیچھے، گاؤں دیہاتوں میں، کہ جہاں باقاعدہ یہ ریسرچ کرتے ہیں اور سروے کرتے ہیں کہ یہ لوگ مستحق ہیں، ایک لسٹ بناتے ہیں اور باقاعدہ ان تک پیکنگ کے ساتھ، خوبصورت پیکنگ کے ساتھ گوشت بھی پہنچاتے ہیں اور پکا کے بھی دیتے ہیں، دسترخوان بھی لگاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا طریقہ کار ہے، بہت بڑا احسن کام ہے جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انجام دے رہا ہے۔ ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے ہر جی ناظرین محترم، بس یہی بات ہے، اور آپ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں، ٹیلی ویژن کی اسکرین پر آپ کے لیے جو نمبرز موجود ہیں، ہماری ہاٹ لائنز کے نمبر جو آپ کے سامنے ہیں موجود، ہمارے اسٹوڈیوز کے نمبر آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ جہاں چاہیں وہاں پر فون کر سکتے ہیں۔ آپ اگر چاہیں ہم سے اس لائیو اسٹوڈیو میں بات کرنا تو ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے، آپ وہاں پر نمبر کو اٹھا کے ڈائل کیجئے اور ایک لمحے کے بعد ہم اور آپ محو گفتگو ہوں گے۔ میں پروفیسر صاحب آپ سے گفتگو ہی کرنا چاہ رہا تھا، اس وقت بھی ادھوری رہ گئی بات کہ قربانی کا سلسلہ
ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، کیونکہ یہ حکم ہے۔ یہ مجھے بتا دیجئے کہ قربانی کے جانور ہونے کیسے چاہیے؟ قربانی کے جانوروں کی اہمیت کیا ہے، خصوصیت کیا ہے؟ فرمائیے۔ قربانی کا جانور جو ہے وہ شاعر اللہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ شاعر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ واہ 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 واہ۔ چونکہ جس شے کو نسبت ہو جائے کسی نبی سے وہ شے متبرک ہوتی ہے، قابل احترام ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس شے سے نسبت ہو گئی، عصائے مبارکہ، وہ دیکھ لیجیے آپ، بالکل لوگ اس کو زیارت کر رہے ہیں۔ ردائے مبارکہ لوگ زیارت کر رہے ہیں۔ تو قربانی کا جو جانور ہے چونکہ وہ منسوب ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے بھی اور سرکار دو عالم کی سنت سے بھی، اسی لیے اس کو بنایا جاتا ہے، بنایا سنوارا جائے، جاتا ہے۔ صاف ستھرا ہو، صاف ستھرا کہہ لیجیے کہ جانور ہو، تندرست ہو، توانا ہو۔ حدیث پاک تو یہ ہے کہ صاحب وہ قیامت کے دن جو صاحب ہوگا قربانی کرنے والا اس کی سواری بن کے آئے گا۔ تو اب معلوم ہو رہا ہے کہ اتنا لاغر نہ ہو اور وہ اتنا کہہ لیجیے کہ ایسا بھی جانور نہ ہو کہ آپ اس کو اپنے ایکسیڈ کر کے حد سے بڑھ کر لائیں، بس آپ کا ذوق ہے، ہم کہہ نہیں آپ سکتے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں فرباہا جانور ہو؟ جی، فربا جانور ہونا چاہیے، صاف ستھرا جانور ہونا چاہیے۔ بکرا جو ہے 1 سال کا، گائے 2 سال کی، اونٹ 5 سال کا، یہ ان کی عمریں ہیں۔ اور اس کے اندر ہو تو باقاعدہ اس کو کرنے کے بعد قربانی، کیونکہ ایک ایک قطرہ خون، فربا جانور ہوگا تو یہ یاد رکھیے کہ ایک قطرہ خون کے بدلے میں ایک آپ کی کا گناہ معاف ہوگا۔ تو جتنا نکلے خون اتنا زیادہ کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوگا اور آپ کی کہہ لیجئے معصیتیں اور گناہ اور غلطیاں کوتاہیاں معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ آپ کو دیکھ کر لینا ہے، آپ کو کر کے لینا ہے کہ صاحب یہ کس طرح جانور ہونا چاہیے، بس اس سے آگے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ اب کرنے والوں کے اوپر ہے۔ اللہ نے استطاعت دیا ہے، وہ بہت سارا کر رہے ہیں۔ اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے، جس کو آپ کہیں بھیڑ، سرکار دو عالم نے ذبح فرمائے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی امت کی پوری جانب سے۔ ناظرین محترم، کیا سبق آموز بات کی ہے اس وقت پروفیسر صاحب نے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار 2 قربانیاں پیش کیا کرتے تھے، ایک اپنی جانب سے اور ایک اپنی امت کی جانب سے۔ تو ہمارا اور آپ کا ولین فریضہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی جب قربانی کے جانور ذبح کے لیے پیش کریں تو ایک نام اس میں آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ضرور ہونا چاہیے۔ اور ناظرین محترم، ہمیں آپ کی ٹیلی فون کالز کا بے چینی سے انتظار ہے۔ آپ ہمیں فون کیجئے، بتائیے کہ آپ نے قربانی کے لیے اپنے جانور کس طرح سلیکٹ کیے۔ نفیس بھائی، زندگی میں خوشیوں کے لمحات اللہ کی رحمتیں ہیں، بے شک کہ خوشیاں اللہ کی جانب سے آتی ہیں۔ ان خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام دیا ہے ان انسانوں کو کہ جن کو وسائل دیے اور اختیار دیا۔ واہ، اختیار دیا کہ بادشاہ بنایا، ان کو رزق دیا، ان کی ہم کہیں کہ اوقات سے زیادہ یا ان کی استعداد سے زیادہ، تو یہ فرض بھی کیا کہ جو تمہیں دیا ہے تم میرے بندوں کو دیتے ہو یا نہیں۔ جن کو نہیں دیا وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، جن کو دیا ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو یہ وہ آزمائش ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کو اللہ نے دیا ہے تو وہ اللہ کے بندوں کا کتنا خیال کرتے ہیں، اور جن کو نہیں دیا وہ صبر کرتے ہیں، اور جن کو دیا وہ شکر کرتے ہیں۔ تو یہ ہم سب پر لازم ہے۔ دنیا میں آنے کا مطلب ایثار و قربانی ہے، اور یہ آزمائش ہے، جیسے آپ نے کہا شروع سے ازل سے ابد تک انسانوں کی آزمائش ہے۔ عام فہم گفتگو میں بھی یہ بات کی جاتی ہے ایثار و قربانی بنیاد ہے۔ یہ قربانی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا۔ ایثار کے معنی ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے جینا۔ علامہ اقبال نے کہا ہے ناظرین محترم کہ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور پھر پروردگار عالم کو سب سے زیادہ جو بات پسند ہے وہ یہ ہے کہ
اس کی مخلوق سے جو پیار کرے، اس کی مخلوق کی جو دلجوئی کرے، اللہ اسے بہت پسند فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ پروردگار عالم جسے پسند فرماتے ہیں اسے اپنی شان کے مطابق عطا بھی فرماتے ہیں۔ بے شک یہ جی۔ ایمان۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو قربانی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے امت کی طرف ہے، جی۔ امتیوں کو ہر حالت میں ضرور بالضرور، کیونکہ قرآن کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہل احسان کا بدلہ احسان ہے، کیا بات۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور قربانی پیش کریں، یعنی یہ تو چھوٹا سا حصہ ہے 18,000، جی۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس میں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربانی کرے گا، جو انعام و اکرام پورے سال اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوگا، برسے گا، نعمتیں برسیں گی، جی۔ اور تمام کہہ لیجیے کہ پریشانیاں دور ہوں گی، یہ یاد رکھیے کہ اور کسی فعل کے اندر ایسا کام، ایسی برکتیں اور ایسی رحمتیں اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں ہوں گی جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے قربان کیا۔ تو یہ تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے آدمی کو، کیونکہ یہ موقع پتہ نہیں ہاتھ آتا ہے نہیں آتا ہے زندگی میں، اس سال کے بعد کون زندہ رہتا ہے اور کون کہہ لیجیے کہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو جو کچھ کرنا ہے کر کے چلے جاؤ تاکہ نام یاد رہے، کیونکہ زندگی، جلال الدین رومی فرماتے ہیں زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ کیا بات۔ جیسے ہی مرا بندہ سارے کے سارے اعمال ختم، اس سے منقطع ہو گئے، جو کر دیا اس نے وہ باقی ہے، وہ اس کا صلہ ملے گا اس کو۔ واہ 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 واہ۔ تو زہیب صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی خوبصورت سا کلام پیش کیجیے۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا۔ ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ ہر کرم پر نہال ہوتے ہیں، آپ اپنی مثال ہوتے ہیں۔ ان کو آتا نہیں زوال کبھی، ان کو آتا نہیں زوال کبھی، قسمتیں جن کی وہ بدلتے ہیں۔ یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زہیب اشرفی صاحب، کیا بات۔ آپ ماشاءاللہ خوب کلام پڑھتے ہیں۔ ناظرین محترم، KGN خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے ہماری یہ ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے۔ اس ٹرانسمیشن کا مقصد، مطلب، لب لباب یہ ہے کہ آپ کی جانب سے بھی اجتماعی قربانیوں کے سلسلے میں، جو اجتماعی قربانیوں کا سلسلہ گزشتہ برسہ برس سے جاری و ساری ہے، جس پہ پوری دنیا کے مختلف ممالک سے ہمارے جو ڈونرز ہیں وہ اپنی جانب سے، اپنے اہل خانہ کی جانب سے، اپنے مرحومین کی جانب سے قربانیوں کے جانور خریدتے ہیں اور وقف کر دیتے ہیں KGN کے اندر، تاکہ اس کی قربانیوں کے وقت یہ
ان جانوروں سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ ان ضرورت مند افراد تک پہنچایا جائے کہ جو سال کے 11 مہینے گوشت جیسی چیز بھی نہیں کھا پاتے۔ ناظرین محترم، یہ زندگی کا، یہ بھی زندگی کا ایک چلن ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہوئے گزر جائیں تو کوئی ہمارا یا آپ کا دامن پکڑ کے ہم سے بولے گا بھی نہیں کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن اگر زندگی اس حدیث مبارکہ پر گامزن ہو جائے تو زندگی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو خود اپنے لیے کرتے ہو، تاکہ تم صحیح مومن بن جاؤ۔ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ تم دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اس تناظر میں کیا فرماتے ہیں آپ؟ علی بھائی، اتنا بڑا فلسفہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیا ہے خدمت کا۔ جی، خدمت میں عظمت اسی بنیاد پہ ہے کہ جب آپ اپنے پڑوس کا خیال کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کا خیال کرتے ہیں، اپنے ان لوگوں کا جو آپ کے قریب ہیں، جو غریب ہیں، جو مساکین ہیں، جو یتیم ہیں، ان کا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یتیم کے سر کے اوپر بھی اگر آپ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اس کے جو بال ہیں آپ گن نہیں سکتے، اس سے زیادہ ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو یہ جو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا، ایثار کا، کہ جو آپ کے سے آپ کی جو آپ کا حق ہے اس سے زیادہ ہوتا ہے تو آپ نے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ عام طور پر تو یہ حدیث آئی ہے کہ 3 دن سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے جی، قربانی کا گوشت، لیکن ایک طریقہ کار بتایا ہے کہ قربانی کے 3 حصے ہونے چاہیے، ایک آپ کے لیے، ایک آپ کے رشتہ داروں کے لیے اور ایک غربا کے لیے۔ اگر آپ اس کو مساوی تقسیم کرتے ہیں تو یہ قربانی آپ کی قبول ہوتی ہے، اس کو قبولیت حاصل ہوتی ہے اور ان لوگوں تک پہنچتا ہے جو اس قربانی کا صحیح مقصد ہے۔ وہ کسی شاعر نے کیا کہا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ! یہ بنیاد ہے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ ناظرین محترم، زندگی کی یہ جو روش ہے، جس روش پر ہم گفتگو کرتے چلے جا رہے ہیں، بس یہی چھوٹے چھوٹے سے معاملات ہیں کہ جو زندگی کو تابندہ بنا دیتے ہیں، زندگی کو درخشاں بنا دیتے ہیں، اور وہ زندگی جو ویران سنسان ہو اسے زندگی نہیں کہنا چاہیے، بلکہ پروردگار عالم کی دی ہوئی زندگی کو اگر ہم اس کے احکامات کے مطابق نہ گزاریں تو یہ ہماری کوتاہی ہے، ہماری بدعقلی ہے، اور اس کے بعد اللہ نے جو امانت ہمیں دی ہے، جو سانسیں ہمیں دی ہیں، آپ کو دیے ہیں، ان امانتوں کے امانت دار ہم کو بننا چاہیے، نہ کہ ان امانتوں پر قدغن لگائیں ہم۔ بالکل زندگی کی سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، کیا اور قرآن مجید وہ کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر سوال کا جواب ہے، اور حضور یہ بتائیے قرآن کریم میں ہر چیز موجود ہے، فائدے کیسے اٹھا سکتے ہیں ہم؟ قرآن کریم، قرآن مجید، فرقان حمید کو پڑھا جائے کیونکہ یہ 6666 آیات کا مجموعہ ہے، بے شک بے اور شک، اس کے اندر ہر مضمون موجود ہے، یعنی 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے بندوں کو، بے شک 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امر کہتے ہیں، یعنی اس کو کہتے ہیں آیات امر کے معنی ہوتا ہے حکم، اللہ نے حکم جو دیا، حکم دیا ہو۔ ایک کہہ لیجیے 1000 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کام نہ کرنے کا حکم دیا، اس کو نہیں کہتے۔ 1000 آیات آیات قصص ہیں، یعنی قصے ہیں، 1000 آیات آیات امثلہ ہیں، 1000 آیات آیات وعدہ ہیں، 1000 آیات آیات وعید ہیں، ٹھیک ہے، اور 250 آیات تحریم کہلاتی ہیں جس میں حرام اشیاء کا کیا اچھی تذکرہ ہے۔ بات کر رہے ہیں آپ، واہ واہ اچھا 250 آیات ایسی ہیں جس میں حلال اشیاء کا تذکرہ ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کا یہ 6500 ہو گئیں۔ 100 آیات تسبیح اور
66 आयात मुतफर्रिक़ा है। 6666 आयात का ये मजमूआ है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लाम है, ये दस्तूर इस्लाम है। इस पर अमल करके जो आपको सही माना में इदराक होगा कि मैं किस लिए आया और मैं किस खालिक का मैं वो कहता हूँ कि जो मेरा खालिक है, मालिक है, उसकी इबादत और रियाजत के अंदर मैं कोई कोताही नहीं करूँगा। अब देखिए, वो एक है इबादत और एक है मामलात। मामलात में क्या चीज़ है? इबादत पर गालिब है। भूखे को खाना खिलाना इबादतों से ज़्यादा अफजल है। गरीब की दिलजोई करना बहुत बड़ी इबादत है जी। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने जो हुकूकुल इबाद रखा है और हुकूकुल्लाह रखे हैं, इबादात हुकूकुल्लाह में है। उसकी मर्ज़ी ये पास कर दे, कबूल कर ले, बेशक, या माफ़ कर दे या सज़ा दे, क्योंकि खालिक व मालिक है। लेकिन हुकूकुल इबाद वो चीज़ है कि जो बंदे का हक बंदे पर है, और वो बंदा कह लीजिए अगर माफ़ करेगा तो वो अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करेगा, अदरवाइज़ नहीं, कोई माफ़ी नहीं है। नहीं, मालिक कुल होने के बावजूद वो उसी पे डिपेंड करता है कि उसी अगर वो माफ़ करेगा। हाँ देखिए, हुकूकुल इबाद नहीं करेगा। हाँ एक जगह है, और वो जब हज करने जाते हैं मुज़दलिफ़ा शरीफ के अंदर, बाकायदा वादी मुस्तहज़ब के अंदर खुले मैदान में पड़े रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी ने किसी बंदे का हक़ खाया है तो अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा, जिसका हक़ खा लिया है, जिसके पैसे खा लिए, उसको अल्लाह तबारक व तआला एक बहुत खूबसूरत महल दिखाएगा कि कैसा है। कहेगा तो बड़ा खूबसूरत है बारिला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाया तुझे पसंद है? हाँ पसंद है। इसमें जाएगा रहेगा? हाँ रहेगा, बिल्कुल। तो ज़ाहिर है सिर्फ इसके अंदर तू उस वक्त जा सकता है जब तू इस बंदे के, जो इसने तेरे साथ ज़्यादती की या कुछ भी किया, इसके जुल्म के को माफ़ कर देगा, इस बंदे के लिए वे खाए हुए पैसे माफ़ कर देगा, मैं तुझे इस महल के अंदर डाल। क्या बात जी नफीस भाई। हुकूकुल इबाद की बात हो रही है, हुकूकुल्लाह की बात हो रही है। हुकूकुल इबाद का ये, अगर पड़ोसी भी अगर आपसे नाराज़ है तो आपका खाना पीना भी हराम है। अगर भूखा सो जाए पड़ोसी, अगर कोई रिश्तेदार आपका भूखा रहे और आप उस तक ना पहुंच सके, अल्लाह ने आपको दिया है, आपके इल्म में है, तो इसलिए कहते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखना ये इंसानियत है और यही खिदमत है कि आप अपने से कमज़ोर का ख्याल करें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं होने दें, तो उसकी माफ़ी है। कहते हैं ना नाज़रीन के यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए, यही है इबादत, यही दीन व ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के। क्या कहना। अब देखिए ना, हम इंसान होते हुए अगर इंसानों के काम ना आ सके तो फिर हमारी ज़िंदगी का फ़ायदा क्या है? ज़िंदगी, जैसे आपने फरमाया था प्रोफेसर साहब ने कि ज़िंदगी आमद बराए बंदगी, ज़िंदगी मिली फिर भी बंदगी न कर सके, बेबंदगी शर्मिंदगी। जब कुछ नहीं किया तो क्या होगा? शर्मिंदगी होगी सिवा जी पछताने के और कुछ नहीं। प्रोफेसर साहब इजाज़त है मैं ब्रेक ले लूँ? जी बिस्मिल्लाह, अगर आपका हुक्म है। नहीं साहब, उसका कह लीजिए आप। नाज़रीन मोहतरम, ख्वाजा गरीब नवाज़ वेलफेयर ट्रस्ट की ये ट्रांसमिशन जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। और हाँ, जब तक हम वापस ना आए इंतज़ार कीजिएगा। पैगाम है ये सबके लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है ये रब के लिए, कुर्बानी है